جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس ادارے باور کرتے ہیں کہ اس کا مقصد ٹرمپ کو صدر منتخب کرانے میں مدد دینا تھا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔ یہ پہلی روبرو ملاقات جرمنی کے مقام ہیمبرگ میں G20 سربراہ کانفرنس کے باہر ہو گئی۔ کریملن کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، شام اور یوکرین کے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس بات پر تبادلہ خیال کرنا ہے، اور اس نے اسے معمول کے مطابق ایک دو طرفہ ملاقات قرار دیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا سکتے ہیں۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے اسٹیون سیسٹینووچ کا کہنا تھا، The president has his own impulses. He may decide he wants to push the meeting صدر in خود some بہتر سمجھتے ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ کو کسی ایسی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی توقع ہی نہ ہو، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات تو ہے، مگر یہی ان کا انداز ہے۔ تاہم ٹرمپ مہم کی روس کے ساتھ مبینہ ساز باز کے بارے میں جاری تحقیقات حکومت کی ان امیدوں پر تاریک سائے ڈال رہی ہے کہ میٹنگ کے نتیجے میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی ہنا تھابرن کا کہنا تھا، Everything that happens between Trump and Putin is going to be seen in that context. Was Trump too friendly? Was Trump actually trying to seem very tough on Russia in order to quiet down his critics back at home? I think those are a lot of questions that we'll see the ہر answers بات to very جو shortly. ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان ہوگی اسی سیاق و سباق میں دیکھی جائے گی۔ کیا ٹرمپ کا انداز بہت دوستانہ تھا؟ کیا ٹرمپ واقعی کوشش کر رہے تھے کہ وہ روس کے معاملے میں بہت سخت نظر آئیں تاکہ اپنے ملک میں ناقدین کے منہ بند کر سکیں؟ میرے خیال میں ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جلدی مل سکیں گے، لیکن کچھ ہی لوگوں کو توقع ہے کہ ٹرمپ اس رشین ہیکنگ کا مسئلہ اٹھائیں گے جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد انہیں منتخب ہونے میں مدد دینا تھا۔ ماسکو کی سڑکوں پر روسیوں کو اب بھی امید ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ کانسٹنٹین مسکووائٹ کا کہنا Не تھا، может же так долго продолжаться. It can't last long. Someone should realize that if we do not collaborate together, we do not یہ progress. صورتحال دیر تک جاری نہیں رہ سکتی۔ کسی کو تو احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہم تعاون نہیں کریں گے، مل کر نہیں چلیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تعاون کی جانب کوئی بھی اقدامات امکان یہ ہے کہ بس تکرار کی حد تک ہی محدود رہیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے قطع نظر کارنیگی ماسکو سینٹر کے انڈرے کولسنیکوف کے بقول یہ دو طرفہ ملاقات کریملن کے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہ بے نتیجہ ہوتی ہے تو روس امریکہ پر اس کے لیے الزام عائد کرے گا، اور اگر نتیجہ خیر ثابت ہوتی ہے تو پوٹن اسے اپنا کارنامہ قرار دیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن لیپ ٹاپ اور ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔